اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا اور اس میں نے تہجد کی فضیلت میں پڑھ رہا تھا، تو میں نے سوچا اپنے دوستوں کو بھی بتا دیا جائے کہ تہجد کی فضیلت کتنی ہے، کیونکہ مجھے یہ ایک بہت اچھا ٹاپک لگا اور بہت اچھا مجھے لگا کہ میں یہ بات اپنے دوستوں تک پہنچاؤں۔ اور علم کا فائدہ بھی تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس علم ہو تو آپ کسی دوسرے تک پہنچائیں۔ یہاں پہ میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ تہجد کی نماز جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات بیت المقدس میں سوئے ہوئے تھے۔ غیب سے ندا آئی کہ رات کا قیام جہنم کے شعلے بجھا دیتا ہے اور پل صراط پر قدم مضبوط رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تا دم مرگ نماز تہجد قضا نہیں کی۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی ایک بہت بڑی فضیلت ہے یہ تہجد کی۔ اور تہجد ویسے بھی رب کائنات کو تہجد کی نماز جو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے ہمیں تہجد کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ فرض نماز کی بھی پابندی ہمیں کرنی چاہیے، لیکن تہجد کی نماز کیونکہ اس وقت انسان ساری دنیا یعنی یہ سمجھ لیں کہ سو رہی ہوتی ہے، اور ایک انسان رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن ہم دعا بعد میں کرتے ہیں، لیکن جب ہم تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو ہم جہنم کی آگ سے بچ جاتے ہیں۔ تو سامعین عزیز، دیکھیں بات اس طرح ہے کہ آج کل رمضان چل رہا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور انتہائی مبارک مہینہ ہے، یعنی اس کی برکتیں فضیلتیں جتنی انسان بیان کرے اتنی کم ہے۔ ہم نے سحری کے ٹائم تو ویسے بھی جاگنا ہوتا ہے، تو اگر کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم سحری کے ٹائم جب ہم جاگتے ہیں، ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، ہم نے سحری کرنی ہے، تو ہم صرف 10 منٹ پہلے اگر جاگ جائیں اور جاگ کے ہم تہجد کے 2 نوافل ادا کر لیں، کیونکہ تہجد کی نماز جو ہے وہ کم از کم 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں جو ہے وہ ثابت ہیں کہ 8 رکعتیں تہجد کی جو ہے وہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ باقی یہ کہ تہجد کی نماز کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور ہم نے اکثر یہ سنا ہے کہ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت رب کائنات خود جو ہے وہ پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہے اور ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی حلال رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے والا کہ وہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں، میں اس کو وہ چیز عطا کر دوں۔ تو دوستان عزیز، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے، اس لیے ہم نے تہجد کے وقت ویسے بھی جاگنا ہے، ہم نے سحری کرنی ہے، تو ہم 10 منٹ پہلے اگر اٹھ جاتے ہیں اور ہم تہجد کے نفل ادا کر کے رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں یہ چیز عطا کر، ہمیں گناہوں کی معافی دے دے، ہمیں بیت اللہ کا حج کرنے کی توفیق دے دے۔ ہم جب اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں، اس وقت خاص وقت میں جب دعا مانگتے ہیں تو وہ دعائیں ہماری سنی بھی جاتی ہیں۔ مجھے یہ بہت اچھی لگی تھی، کیونکہ اچھی مجھے اس لیے لگی تھی کیونکہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم نے حساب بھی دینا ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ اگر ہم ان تہجد کے نوافل ادا کر کے اپنی بخشش کا ایک ذریعہ بنا لیں، اپنی بخشش کا ایک سامان تیار کر لیں۔ جیسے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب یہ غیب سے آواز آتی ہے تو کتنا ہی اچھا، یعنی ایک سن کر ہی نا ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ یار وہ کتنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کتنے اپنی عبادت میں مشغول رہتے تھے کہ جب اگر ان کی کوئی ایسی نماز قضا ہو جائے، ہم تو نہیں کہہ سکتے قضا ہو جائے، لیکن اگر رہ جائے، جنگ کی وجہ سے رہ جائے یا کسی بھی وجہ سے رہ گئی نماز، تو ان کو غیب سے آواز آتی تھی کہ بھئی آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ دوستان عزیز، دیکھیں یہ تہجد کی نماز کا فائدہ ہے کہ ہمیں تہجد کی نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے ہم جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ رب کائنات جو ہے وہ ہماری دعا کو سنے گا، قبول فرمائے گا، اور ہمیں